نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرات صحابہ کرام سب کے سب ہماری آنکھ کے تارے ہیں۔ صحابہ پورے کے پورے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ صحابہ پورے کے پورے مکمل ہماری ہدایت کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول صحابی سے لے کر حضرات صحابہ کرام کی آخری کڑی تک جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، یہ اللہ کی سلیکٹڈ جماعت ہے، یہ منتخب من اللہ ہے۔ یہ ڈگری، یہ پروانہ دنیا کی کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی مدرسے، کسی خانقاہ، کسی مرکز کے اندر نہیں دی جاتی۔ یہ ڈگری، یہ عطا اللہ کی خاص عطا ہے، خاص مہربانی ہے۔ ان میں بعض سابقین اولین ہیں، ان میں ایک طبقہ مہاجرین کا ہے، ان میں سے ایک طبقہ اہل بیت کا ہے، ان میں سے ایک طبقہ انصار کا ہے۔ بہرحال سب کے سب صحابہ اللہ نے حکم فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آنا چاہتے ہو، ایمان کی کیفیات پر باقی رہنا چاہتے ہو، اگر تم ایمان کا سودا کرتے ہو، ایمان لے آتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میرے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر
آخری میں جو صحابی ایمان قبول کرے ہیں، یہاں تک جتنے بھی صحابہ ہیں، اللہ نے قید کلیہ بیان فرما کر سیل مار دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پالو گے، فلاح و کامرانی و کامیابی پالو گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، آیت کا دوسرا جملہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرتے ہو میرے نبی کے پاکیزہ نفوس قدسیہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اتباع سے روگردانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اب تمہاری بدقسمتی، تمہارا روگردانی اختیار کرنا یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تم پھوٹی قسمت کے لوگ ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہمارے لئے تو اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اب وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے توصیف بیان فرمائی، ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کے کارناموں کو اجاگر فرمایا۔ محرم کا مہینہ جو ہی شروع ہونے جاتا ہے، ایک وقت تھا ہم دیکھتے تھے، ایک ماحول تھا، اور آج بھی نیٹ کی دنیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر یہ ایسے مسائل، ایسے حلے چل رہے ہیں، ایک عام امت مسلمہ کو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت قطعاً بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں آج کے دور کے اندر جو ملٹی میڈیا سیٹ ہے، انٹرنیٹ کا جو سیٹ ہے اور جو اینڈرائڈ سیٹ ہے، ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کیا ہے اس میں؟ کہیں نہ کہیں حسین خواب بھی ہیں، لیکن ان خوابوں کی تعبیر جب دیکھی جاتی ہے، بربادی، ہلاکت، تباہی، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک آدھ بیان آپ کو نظر آ جاتا ہے، ایک آدھ نعت آپ سن لیتے ہو، لیکن اس کے بعد اوریانیت کا ایک سیلاب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جو تخلیق فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا، سورۃ الرحمن کے اندر ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیے، خلق الانسان من صلصال، کھنکتی مٹی سے۔ صلصال کا ترجمہ کیا ہے؟ صلصال کسے کہتے ہیں؟ صرف مٹی نہیں، جس کے اندر کھنکھناہٹ ہے، من صلصال کالفخار۔ اب دیکھو یہ کھنکتی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اور انسان کے اندر کھنکھناہٹ قبول کرنے کا مزاج ہے۔ قرآن سناؤ، قبول کرنے میں دیری، اللہ کے نبی کی بات سناؤ، قبول کرنے میں دیری، لیکن ڈالو میوزک، بجاؤ ڈی جے، چلاؤ میوزک، چلاؤ قوالیاں، پھر دیکھو بیٹھے بیٹھے پیر بھی ہل رہے ہیں، ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، گردن بھی ہل رہی ہے، انسان کیفیات میں آ گیا۔ کیا ہے کھنکھناہٹ آئی کہاں سے؟ کون ہے جو اس کی کھنکھناہٹ کو بنا رہا ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، وہ رب ہے جس نے آزمائش کے لیے انسان کو کھنکھناہٹ والی مٹی سے بنایا۔ ایک بیان سن لیے، دو بیان سن لیے، تیسرا کہاں کہ ایک جگہ میوزک آ گئی، اب دو بیانہ جو سنے نا ایک ایک گھنٹے کے، ایک لمحے میں 2 لہجے کی ویڈیو تبدیل کر دیتے، اور وہ بھی نوجوانی کا جو دور ہے نا، یہ ایسا دور ہے آگ پر چلنے کی طرح ہے۔
अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, इस दौर के अंदर इस वक्त अगर कोई नौजवान अपनी नजरों की हिफाजत कर लिया, मैं कहता हूं वह वक्त का बायजीद बुस्तामी है। क्यों? इसकी आंखों के रास्ते से गंदगी दिल के अंदर दाखिल होती है, गैर महरम लड़कियों को देखता है, गैर महरम औरतों की तरफ नजरें उठती हैं, गंदगी इसकी नजरों से इसके दिल पर असरअंदाज होती है। कानों के रास्ते बंद, दिल के रास्ते बंद, नूर कबूल करने के जितने जराए हैं सारे जराए गुनाह करते करते बंद कर लिए। उनमें से सबसे बड़ा जो जरिया है वो बदनजरी है, और इंटरनेट पर बदनजरी के जो मनाजिर हैं वो तो फैले पड़े हैं, इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है। तो अब बाहर का कुछ असर अंदर भी होने लगा। मुहर्रम का महीना जो ही करीब आता है, अहले बैत की शान बयान होते, अल्हम्दुलिल्लाह, मरहबा, सराखों पर कबूल। अहले बैत तो हमारी रूह में चलते हैं, हमारा मस्कन है, हमारे दिलों की धड़कन है। लेकिन किसी की शान बयान करके किसी की तौहीन करना कतई जायज नहीं है। मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, लेकिन माह मुहर्रम की जो शुरुआत इब्तिदा हो रही है वो सहाबी रसूल जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर नबी होता। मैं थोड़ा हजरत उमर के कुछ फजाइल, हजरत उमर के कुछ खसाइल मेरी कमी, मेरी कमजोरी के मुताबिक और किल्लत वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं चंद बातें बता दूं। ये कायदे कुल्लिया 12 बयान में बताता हूं, आज भी बता दे रहा हूं। ये कायदे कुल्लिया जहन में रख लो, उम्मती का ख्वाब हुज्जत नहीं है, रसूलों का ख्वाब, पैगंबरों का ख्वाब हुज्जत है। अल्लाह ताला पैगंबरों को कभी ख्वाबों के जरिए से वही और इल्का फरमाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में ख्वाब देख रहे हैं, 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं, अजीज मिस्र बनाकर मिस्र की बादशाहत देकर अल्लाह ख्वाब को पूरी कर रहे हैं। मेरे और आप क्या हजरत महबूब खुदा, इमामुल अंबिया, खातिमुर रसूल, नजमुल हुदा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख्वाब तो बिल्कुल वही का दर्जा है, बिल्कुल वही। हुजूर रात को ख्वाब में जिक्र दिन में हो रहा है। मस्जिद नबवी में मेरे महबूब तशरीफ फरमा, रात को जो ख्वाब देखते, अल्लाह के नबी का मामूल था, मिजाज था, मस्जिद नबवी के मिंबर को टेक लगाकर हुजूर बैठ जाते थे, सहाबा से पूछते, आप लोगों को कुछ पूछना है? अगर सहाबा में से किसी को कुछ पूछना होता, सामने आते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठकर बिल्कुल बाअदब होकर आवाज़ को पस्त नीचे रखकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते, पूछते, मसला मालूम करते। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर आप में से किसी ने कोई ख्वाब देखा हो, अगर कोई सहाबी रसूल ख्वाब देखे होते, पैगंबर आजम इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास अर्ज करते, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की जो ख्वाब थे इनकी ताबीरात और तावीलात बयान फरमाते थे। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई ख्वाब देखे होते तो हुजूर अपना ख्वाब सहाबा के सामने बयान फरमाते। एक रात ख्वाब देख रहे हैं, बहुत सारे लोग
اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. کسی کے جسم پر کپڑا ہی نہیں، کوئی کپڑا پہنے ہوئے تو چھوٹا کپڑا، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کسی کا کپڑا ران تک، کسی کا کپڑا اس سے نیچے تک، کسی کا ناک کے اوپر تک، کسی کا کپڑا سینے تک، مختلف کیفیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور خواب میں دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، کپڑا اتنا بھر کر پہنے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر کے کپڑے جھاڑ رہے ہیں زمین پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے زمین پر جھاڑ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا عمر کا یہ کپڑا پیچھے کے حصے میں حضرت عمر چلتے ہیں، پیچھے سے کپڑا گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، اتنا لمبا. یہ رومال کی دھاری آئی نہیں، ایسا کپڑا زمین پر کھینچتے ہوئے آ رہے. ایک تو جسم پر بھر کر کپڑا بھی ہے، اور زائد کپڑا اتنا ہے کہ اسے زمین پر کھینچتے ہوئے آ رہے. صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے کیا مراد لیا ہے؟ قربان جائے میرے آقا پر، اور قربان جائے غلام محمد الرسول اللہ پر، میرے ماں باپ قربان حضرت عمر کی شخصیت پر. جب غلاموں کی کیفیت، آقا تیری روحانیت کا کیا عالم، رسول اللہ کی جو قلبی کیفیت ہے اس کا کیا عالم. جب غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر ان غلاموں کے ایک ایک غلام بھی ایک ایک دنیا کا بادشاہ ہے، پھر ان کے بادشاہ کا کیا حال. جسے عشق نبی بولتی نا، یہ مفہوم سمجھنے کے لیے عاشقان رسول کو دیکھو. عاشقان رسول کی صف میں صف اول کا امام ابو بکر صدیق ہے. عاشقان مصطفیٰ کے جو صف بنے ہوئے ہیں، قیامت تک آنے والی جو صفیں ہیں، ان میں عاشق کبیر، سب سے بڑا عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ حضرت عمر کو آپ نے جب حال میں دیکھا، اس کی تعبیر کیا، اس کی تعبیر کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کے ذریعے سے دین کو تقویت ملے گی. عمر کے ذریعے سے دین کو قوت ملے گی. لیکن اگر دوسرا ہم میں سے کوئی خواب میں دیکھ لیا کہ کل میں کپڑا پہن کر ہوں، میرا کپڑا گھسیٹتا ہوا چل رہا ہوں، اس کی تعبیر یہی ہے، ایسا نہیں. ہر ایک کی کیپیسٹی کی بات الگ ہوتی ہے. وہ حضرت عمر کے سلسلے میں تھا اور خواب مصطفیٰ بیان کر رہے تھے. معبر بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اور جس کے بارے میں خواب کی تعبیر ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا. لیکن ہر شخص کے لیے تعبیر فٹ ہو ایسا بھی نہیں ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا حضرت عمر کے سلسلے میں، یہ دیکھو عمر. اچھا میں ایک اور خواب بتاتا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اس کے بعد دونوں خوابوں کی میں توضیح کرتا ہوں، تشریح کرنے کی میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اور ایک موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا دودھ پی لیے، اتنا دودھ پی لے، اتنا سیراب ہو گئے، اور حضور علیہ السلام خود خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں اتنا دودھ پی لیا، میرے ناخونوں میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ بعض شراح حدیث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتب حدیث میں اس روایت کی شرح میں حضرت شراح لکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب دیکھے، دودھ پی کر حضور علیہ السلام سیراب ہو گئے، اور اللہ کے نبی کے مبارک انگلیوں سے وہ دودھ نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بقیہ جتنا دودھ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، کہا عمر اسے پی لو، اور بقیہ جتنا دودھ تھا اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو دیا، کہا پی لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دودھ کو پی لیا۔ اب دو خوابوں کی تعبیر دیکھو، اب یہ دو خوابوں کی تعبیر اور دین سے متعلق توضیح بتا کر میں آپ کو آگے ایک اور حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ایک روایت جو خواب کی ہے کپڑے کی، اس سے دین مراد ہے، اور دودھ کی جو تعبیر ہے اسے علم مراد ہے۔ قرآن کے 5 مقامات ایسے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ پورے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر کی رائے پر قرآن اترتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ آپ کے غلام عمر کی رائے ہے، جبریل کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جبریل کہہ دو اس وقت فرش پر عمر کی جو رائے یہی بہتر، تو کیا مقام رہے گا نا؟ تو ایک دین تعبیر، دوسرا علم تعبیر، جتنا علم نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہاں سے بچا کر حضرت عمر کو عطا کر رہے ہیں۔ اب دیکھو حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے فاروق کہا۔ فاروق المعناہ الفرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو فاروق کہتے ہیں، اور قرآن کا ایک نام فرقان الحمید ہے، قرآن کو فرقان سے کہتے ہیں۔ یہ قرآن وہ ہے جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن کو فرقان کہا گیا اس لیے کہ قیامت تک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرآن ہے، حق کو حق بتانے کا پیمانہ قرآن ہے، باطل کو باطل بتانے کا پیمانہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس لیے اس کو الفرقان الحمید کہا گیا۔ صحابہ نے حق اور باطل کا پیمانہ طے کرنے کی جو کیپیسٹی صلاحیت اللہ نے عطا فرمایا وہ حضرت عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت فاروق، تو فاروق ہے، تو فرق کرتا ہے منافق اور مومنوں کے درمیان۔ ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیا عجیب بات ہے نہیں؟ پیغمبر جس گلی سے گزرے وہاں سے شیطان گزرتا ہے، لیکن پیغمبر کا غلام عمر جہاں سے گزرے وہاں سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بخاری میں روایت ہے، اللہ پاک استاد محترم شیخ الحدیث کو غریق رحمت فرمائے، حضرت مولانا شیخ وسیم صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ زکریا صاحب جو صاحب فضائل اعمال ہیں، ان کے والد صاحب حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، ان سے حدیث کا سلسلہ چلتا حضرت کا، اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی بخاری حضرت نے پڑھی تھی، ہم نے ان کے پاس پڑھا،
یہ روایت جب آئی تو حضرت نے بڑی زبردست تشریح فرمائی تھی. اس وقت سبق میں حضرت نے جو توضیح فرمائی، جو مثال بیان فرمائی، وہ آج تک الحمدللہ 20 سال کے بعد بھی وہ مثال ذہن میں بیٹھ گئی، مجھے یاد آ گئی تو انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں. ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا مقام اتنا بڑا اور حضور جہاں سے گزرے شیطان گزر جاتا ہے، لیکن حضرت عمر کو جو بھی ملا یہ نبی کی غلامی سے ملا، نبی کی برکت سے ملا، لیکن عمر جہاں سے گزرے وہاں سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اس کی مثال ایک بادشاہ آ گیا اور بادشاہ نے کہا محلے کے سارے لوگ جمع ہو جاؤ، علاقے کے سارے لوگ جمع ہو جاؤ. اب جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں ان جمع ہونے والوں میں نیک بھی ہے، بد بھی ہے، صالح بھی ہے، صاحب کردار بھی ہے، بد کردار بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، لچا اور لفنگا بھی ہے. ہر قسم کا آدمی بادشاہ کی محفل میں آ گیا، لیکن بادشاہ کسی کو منع نہیں کرتا. وہ اس کا کرم ہے، اس کی جگہ نوازی ہے، اور اسے خوف بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ بادشاہ کا مسئلہ ہے. چلو بادشاہ نے کہاں کارروائی کرنی ہے، درگزر کرنا. عام طور پر بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، فرمایا چلو. بالکل یہی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کی، لیکن علاقے کا ڈی ایم، علاقے کا ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی سی آ کر اگر بولے سب جمع ہو جاؤ، وہاں جمع ہوں گے صاحب کردار، چور ڈاکو لچے لفنگے جن پر کیس وغیرہ اور اس طرح کے جو دروڑے کرنے والے لوگ ہیں، فوراً کی نظروں سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے ان میں خوف بیٹھا ہوا رہتا ہے. نہیں یہ جہاں کھڑا ہوگا وہاں کھڑے ہونا ہمارے لیے آفت ہے، اس لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. فرمایا استاد محترم نے حضرت عمر کی یہی مثال ہے. شیطان کو جب ایک نظر دیکھتے ہیں تو پھر حضرت عمر کی نظر جلال سے شیطان کا بچ سکے گا، اس لیے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اور حضرت عمر کے وہ طور طریقے آج بھی دنیا کے اندر اہل حق کے اندر رائج ہیں. بہت ساری مثال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور آیا، یہ دور فتنے فسادات کو دبانے میں گزر گئے. اتنے فتنے اٹھے، ان فتنے فسادات کو دبانے میں وقت گزر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور آیا، اس دور میں حضرت عمر نے جو کردار ادا کیا، حضرت عمر نے جو بادشاہ جو خلافت نبھائی ہے، دنیا کے اندر اس کی مثالیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر آج بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اٹھاتے ہیں. اب تاریخ سنو، یا تو اللہ کیپیسٹی دیا ہے تو پڑھو. بہت ساری بڑی بڑی شخصیات ایسی گزری ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے اگر کامیاب بادشاہت کرنا چاہتے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور طریقوں کو اپنانا ہوگا. کسی پر ظلم نہیں، کسی پر زیادتی نہیں، بالکل عدل، انصاف، برابری، رواداری، خیانت نہیں، پوری خوبیوں کے ساتھ. اس طرح کی حکومت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں احادیث نبویہ میں بہت زیادہ ہیں. اور حضرت عمر کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات اتنی کافی ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی کے سلسلے میں یہ جملہ نہیں فرمایا جو حضرت عمر کی شان میں فرمایا، وَيَتَلَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. کیوں؟
اچھا، مشکات میں، ترمذی میں اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ اب محدث کسے بولتی؟ محدث کے ایک معنی آج ہمارے دور میں پوچھ لیا جائے محدث کسے بولتی صاحب، تو محدث کے معنی حدیث پڑھانے والا، جو حدیث کا درس دیتا ہے، اسے اتنے حدیث یاد و فلاں پڑھا وہ خوبی ہے۔ لیکن یہاں اس روایت میں یہ معنی نہیں ہے، اس روایت میں محدث کا معنی آتا ہے جس پر اللہ الہام فرماتے ہیں۔ پورے صحابہ میں امت کو جس وقت جو ضرورت ہوتی تھی، اللہ حضرت عمر کے دل پر اس کا الہام فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ملہم من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر الہام فرماتے ہیں۔ ایک طرف یہ خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، بیت المقدس فتح ہوگا، ایک یہودی لا کر تورات رکھتا ہے، عمر تمہارا نام ہے تورات میں؟ حضرت عمر بولے میرا نام؟ تورات کب نازل ہوئی؟ جب میرا وجود اس نہیں تھا، میں پیدا چوک نہیں تھا، میرا باپ نہیں تھا، میرا دادا نہیں تھا، اوپر تک چلو میری نسلوں میں کوئی میرے آبا و اجداد میں نہیں تھا، لیکن تورات میں عمر کا نام، ہاں تمہارا نام ہے، تمہارا تذکرہ ہے تورات میں۔ بیت المقدس فتح ہوا، لا کر کھول کر رکھ دیتے ہیں، فرمایا دیکھو بیت المقدس فتح ہوگا، فلاں وقت ہوگا، فلاں حالات ہوں گے، آخر الزمان پیغمبر آخر الزمان کے غلاموں میں سے غلام ہوگا، جس کی ایک کیفیت ہوگی، اس کا حلیہ ہوگا، اس کا چہرہ ہوگا، اس کی چال ہوگی، اس کی چلن ہوگی، اس کے دیکھنے کا انداز ہوگا، اس کا روبدار نظریں ہوگی، اس کا سینہ ایسا ہوگا، اس کے تلوے اس طرح ہوں گے۔ عمر تمہارا حلیہ بیان کرتی ہے تورات دیکھو، مسکرائے، تورات بند کر دیے۔ صحابہ سے فرمایا بیت المقدس کی صفائی کرو، اذان دو، نماز شروع کرو، جو حالت ہے وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو متعین فرما دیا کہ نگرانی کرو، دیکھ بھالی کرو۔ اونٹ پر چڑھے چلے، واپس آ رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، چاند نکلا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریوں کا بچھانا بنائے، کنکریوں کا بچھانا بنا کر لیٹ گئے، چاند کی طرف دیکھ رہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضرت عمر رو رہے ہیں۔ غلام صاحب، غلام نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں، کیا ہے مسئلہ؟ کہا عمر یاد کر وہ وقت کو جب تیرے باپ خطاب نے کہا تجھ سے جب جبل ابی قبیس کے دامن میں 5 اونٹ لے کر میں بے ترتیب کھڑا ہوا تھا، اس وقت خطاب نے کہا تجھ سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، تو کیا زندگی کرے گا؟ آج اللہ 3 بر اعظم پر عمر کی حکومت عطا کر دی اور تورات کے نسخے میں صفات بیان کر دی۔ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، میرے محبوب کے قدموں میں نہ گیا ہوتا عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک طرف صفات حضور بیان کر رہے ہیں، ایک طرف صفات قرآن بیان کر رہا ہے، ایک طرف صفات نبی کی زبان مبارک بیان فرما رہی ہیں، ایک طرف صفات تورات بیان کر رہی ہے، لیکن بچھونا کنکری کا بنا کر صفات تواضع کا اظہار ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ عمر تو کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے جو مانجا تھا، جو اصلاح فرمائی تھی، اتنی زبردست تھی، سب کچھ ہونے کے بعد بادشاہ وقت کہہ رہا ہے کہ عمر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی۔ اب حضرت عمر کی خلافت اور حضرت عمر کی جو شہادت ہوئی، انشاءاللہ دعا فرمائے۔ اگلی جمعہ مختصر اسے بتا دیتا ہوں کیسے شہادت ہوئی۔
کس نے شہید کیا، کیا چال چلی گئی حضرت عمر کے پیچھے سے، یہ چند باتیں انشاءاللہ میں اگلی جمعہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں اس وقت یہ موضوع چھیڑنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ فتنے اب ہمارے علاقوں میں بھی سر اٹھانے لگے، کچھ فتنے اب ہمارے علاقوں میں بھی سر اٹھانے لگے ہیں۔ کوئی بھی آ کر اگر کسی صحابی رسول کے سلسلے میں ایک چھوٹی بھی بات کہے، گریبان پکڑ کر سیدھا آپ اپنے علماء کے پاس لے کر جاؤ۔ آپ کے اندر استطاعت قوت ہے، جواب دینے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یا اللہ ان نفوس قدسیہ کے دفاع کے لیے میں اپنی زبان کھول رہا ہوں، اللہ میرے دل کے اندر ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کی طہارت صفائی بیان کرنے کی صلاحیت توفیق دے۔ اگر نہیں کر سکتے اپنے علاقے کے علماء تمہارے سامنے ہیں، ان کو لے جاؤ، ان کے سامنے کھڑا کرو، اس لیے کہ یہ جو دور ہے بڑے فتنوں کا دور ہے۔ آج سے لگ بھگ تقریباً 8 سال پہلے اسی ممبر پر میں نے کہا تھا، 4 جمعرات یہ 2 دن چند کتابیں بٹی اس علاقے کے اندر، مجھے بھی ایک کتاب ہدیے میں آئی، جب میں کھول کر دیکھا آج وہ کتاب میرے پاس گھر میں ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس کتاب لا کر دے، حضرت ایک صاحب ہے کتابیں دے پڑھو کر کو، جب پڑھ کر دیکھا تو اس میں حضرت محمد رسول اللہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتری لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پر برتری دی گئی تھی، عیسائیوں کی طرف سے نسخے چھپے تھے۔ اس طرح کے کچھ شیاطین قسم کے لوگ امت میں تب آتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے علاج کے لیے اللہ ایسے زبردست ڈاکٹر جو ان کا وقت سے پہلے آپریشن کر دے اور ان کے عقائد کو ننگا کر دے، صحابہ کی عظمت کا دفاع کریں، اپنے سر پر کفن باندھ کر بھی دفاع کرنا پڑے، اس کے لیے انشاءاللہ اس امت کے علماء حاضر رہیں گے۔ آپ کا کام اتنا کہیں شکوک و شبہات ہو، براہ راست اپنے علماء سے تعلق قائم کریں، وہاں سے رابطہ رکھو۔ میں ایک چھوٹا واقعہ بتا کر ختم کر دیتا ہوں، اس وقت بھی میں بتایا تھا، ایک عیسائی اور ایک اس امت کے ایک فقیر سے مباحثہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کون افضل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل یا حضور علیہ السلام افضل؟ اس امت کے فقیر بزرگ نے فرمایا میرے محبوب افضل ہیں۔ عیسائی نے کہا جو چیز افضل ہوتی اوپر ہوتی ہے، جیسے ٹوپی ہے افضل ہے اوپر ہے، امامہ ہے افضل ہے اوپر ہے، اور مفضول چیزیں نیچے ہوتی ہیں، جو غیر افضل چیزیں وہ نیچے ہوتی ہیں۔ میرا عیسیٰ مسیح افضل ہے، قرآن کے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، افضل ہے تبھی تو اٹھا لیا گیا، حضور مفضول ہے نعوذ باللہ من ذالک، اسی لیے زیر زمین دفن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فراست عطا فرمائی۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، مسیحا سر بسر اوپر، محمد سر بسر نیچے، قبا اوپر دوہر نیچے۔ سیپی معلوم سمندر میں سیپی موتی بننے سے پہلے اوپر ایک منہ کھولے پھرتے رہتے، موتی بنتے منہ بند ہو جاتا اور سمندر اسے اپنے دامن میں حفاظت کر لیتا ہے۔ موتی کی حفاظت سمندر اپنے دامن میں کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ وہ موتی ہے، زمین نے اپنے دامن میں اس کی حفاظت کر لی۔ فرمایا مسیحا سر بسر اوپر، محمد سر بسر نیچے، قبا اوپر دوہر نیچے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔